جناب ہود، جناب صالح، شعیب، لوط علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ نے تذکرہ کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ان کے بعد پھر ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں معجزات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر! فرعون جو وقت کا بڑا جابر، متکبر اور بڑا ہی ظالم حکمران تھا، اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلواتا تھا، استغفر اللہ، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو اسے جب پتہ چلا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں میری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، تو وہ ظالم ایسا ظلم پر اتر آیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، العیاذ باللہ۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ ذبح کر دیتا، بچی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ بہت بڑا یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے، وہ رب پھر رب ہے، اس نے وہ موسیٰ جو ہے فرعون کے گھر پالا، اس کی پرورش کی۔ اللہ اکبر! وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ لمبا قصہ آگے سورہ قصص میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مدین سے بھیجا دوبارہ مصر، تو فرعون کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو بھئی، میں اللہ کا رسول ہوں، جہانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے میں تیری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں اللہ پر حق کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا، کیونکہ رسول جھوٹ نہیں بولتا، رسول حق بات کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اللہ کا رسول پیغمبر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اچھا کوئی معجزہ لے کر آ، کوئی نشانی دکھا اپنے نبی اور رسول ہونے کی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ اس طرح بغل سے نکالا یا اپنے گریبان سے نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے وہ نظر آنے لگا۔ اب جب ظاہر ہے دربار میں تھا، دربار خلافت کے اندر فرعون بھی بیٹھا ہوا ہے، اور فرعون کے مشیر، وزیر اور حاشیہ بردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اس وقت جادو کا بھی بڑا زور تھا اس معاشرے میں، یا اس وقت جادو کا ایک بڑا جو ہے نا وہ نام تھا، جس طرح آج اللہ معاف فرمائے یہ فیس بک اور یہ کنجر خانے لگے ہوتے ہیں نا، لگے ہوئے ہیں، جس طرح ان کا اس طرح یہ اس وقت جادو کا بڑا زور تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو ذرا مہلت دو، تو پھر جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جادوگر ہے، جادوگر بڑے ہیں ہمارے پاس، اس کے جادو کا کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا لو جی ٹائم طے ہو گیا، تو موسیٰ بھی، ہم بھی تیرے مقابلے میں جادو لانے والے ہیں۔ اچھا جادوگر وقت مقررہ پر آگے، وہ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا سورہ قصص یا سورہ طٰہٰ میں۔ تو جب جادوگر آ گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی پہلے آپ نے اپنا کرتب دکھانا ہے یا جادو دکھانا ہے؟ نعوذ باللہ ان کے گمان کے مطابق یہ ہم کریں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پہلے آپ پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کر آئے، اتنا بڑا جادو لے کے آئے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور لوگ جو ہیں وہ ہیبت زدہ ہو گئے، ڈرنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں واللہ عالم کوئی صحیح حدیث یا قرآن کے اندر ان جادوگروں کی تعداد نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ سلطنت کے طول و عرض میں انہوں نے اپنے ہرکارے بھیجے، وہ جادوگر لے کر آئے، پھر وہ میدان میں آئے، واللہ عالم سینکڑوں کی تعداد میں تھے یا ہزاروں میں، ہر ایک نے ایک ایک لاٹھی اور ایک ایک رسی پھینکی، اور جناب وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ سانپ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، چھٹی کا دن تھا، مقابلہ دیکھ رہے تھے، تو اتنا بڑا جادو لائے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اللہ نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو، اب آپ کی باری ہے، ذرا پھینکو یہ لاٹھی۔ لاٹھی پھینکی، اللہ اکبر، لمحوں میں وہ جو ان کا جادو تھا وہ سارے کا سارا موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا نگل گیا،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اژدہا وہ جو سانپ بن گیا تھا لاٹھی کا، اس نے وہ جتنا بھی ان کا لمبا چوڑا وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں نا، وہ ساری کی ساری وہ نگل گیا۔ اب جو ہے اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق واضح ہو گیا، حق غالب ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سارے کا سارا باطل اور ناکام اور خسارے میں چلا گیا۔ اب وہ جادوگر جو ہے نا، ظاہر ہے ان کا یہ پیشہ تھا، شعبہ تھا، جادو جانتے، انہوں نے جب یہ دیکھا، منظر دیکھا، تو کہنے لگے یار یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر، کیونکہ وہ جادو کی ساری جو ہے نا وہ حقیقت کو، جزئیات کو کلی جانتے تھے، کہتے ہیں یار یہ جادو نہیں ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فرعون جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنا چاہتا تھا اور مقابلے میں جادوگر لے کر آیا تھا، وہ جادوگر سارے کے سارے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم جہان والوں کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اللہ، یہ منظر ایک عجیب منظر تھا کہ فرعون کے وہ ساتھی تھے، فرعون کے وہ کھلاڑی تھے، اب جناب فرعون کے خلاف ہی جس چیز کو وہ روکنا چاہتا تھا، اب مزید جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، اب دیکھو نا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا اسے باتیں بھی بڑی آتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جس طرح کہ آج کل کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا داخلی معاملہ ہے یا انٹرنیشنل معاملہ ہے، تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی بات بھی لوگ سنتے۔ اس نے کہا اچھا، تم لگتا ہے یہ پہلے سے یہ جو میچ جو ہے نا یہ فکس تھا، طے شدہ تھا، کیسے کہ یہ تمہارا جو ہے نا موسیٰ، یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تو جناب یہ تم نے مل کر یہ سارا سلسلہ کیا ہے، وجہ یہ سارا کچھ تم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ جو مصر کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال دو اور جناب تمہاری مصر کے اندر اقتدار اور حکومت تمہاری ہو جائے۔ اللہ اکبر، پھر نہ ان کو دمکانے لگا، حالانکہ دیکھو منگوانے والا وہ خود تھا، منگوانے والا ان کو خود تھا، کہتا ہے یہ تمہارا ہی سلسلہ ہے جناب، میں اب پھر نہ اس کے بعد وہ ان کو دمکانے لگا، کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، صرف ایسا ہی نہیں، پھر میں آپ کو سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر، ظالم تھا، لاکھوں کے اس کے پاس جناب وہ فوجیں تھیں، اس نے کہا میں سب کو سولی چڑھا دوں گا اور دیکھنا پھر کون زیادہ سخت عذاب والا ہے، میرے عذاب پھر دیکھو۔ تو انہوں نے اللہ اکبر، کیا وہ ایمان والے تھے، وہ لکھتے ہیں تفسیروں والے کہ دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر کافر تھے اور چند گھنٹوں کے بعد یا چند گھڑیوں کے بعد وہ مومن تھے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ اکبر، اپنی جان، ذرا کبھی سوچیں، ہم ذرا اس میں غور کریں، تدبر کریں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ وہ دن کے پہلے حصے میں کیا تھے؟ جادوگر کافر، جادوگر کافر، اسلام کو مٹانے کے لیے وہ آئے ہیں اور جناب اپنا سارا انہوں نے زور لگایا۔ اب جو ہے سمجھ لگ گئی دین کی، اب وہ فرعون جو ہے ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا، عبرتناک سزا دوں گا، تمہیں مر جاؤ گے، رہتی دنیا کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ آگے انہوں نے پتہ کیا کہا، پھر کیا ہو گیا، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ اصل تو مومن کی زندگی تو میرے محترم بھائیوں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ اللہ کرے یہ سمجھ لگ جائے آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لگ جائے کہ زندگی کب شروع ہونی ہے؟ مرنے۔ یہ نہیں سمجھ لگ رہی آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو۔ جس دن یہ سمجھ لگنی تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اسلام دنیا میں غالب بھی آ جائے گا۔ جس دن یہ بات سمجھ لگ گئی مسلمانوں کو کہ مرنے کے بعد اصل میری زندگی شروع ہونے والی ہے، تو انہوں نے کہا انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے ہی والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کو پتہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ صبر عطا فرما اور یا اللہ اسلام کی حالت میں اب فوت کرنا، اب ایمان آ گیا ہے، یہ بڑی دولت ہمیں مل گئی، یا اللہ اس دولت پر ایمان، اس دولت پر ہمیں موت دینا۔ محترم بھائیو جائزہ لے اپنا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بہرحال وہ سلسلہ ختم ہوا،
اب فرعون کا جو ہے وہ دوسرا دور ظلم و استبداد کا شروع ہوتا ہے. اس کے سردار کہتے ہیں آپ ایسے ہی موسیٰ کو چھوڑ رہے ہیں, یہ تو فساد زمین کے اندر فساد برپا کر رہا ہے. دیکھو یہ بھی میں جس طرح عرض کی نا کہ جو طاقت والے ہوتے ہیں ان کی زبان جو ہے وہ اپنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہی آخر کہتے ہیں کہ موسیٰ زمین میں کیا کر رہا ہے, فساد کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ ایک ہے, سارے اللہ کی طرف جھک جاؤ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے, مفسد ہے, زمین میں فساد کر رہا ہے, اور خود بچوں کو قتل کر رہا ہے, بڑوں کو جو ہے نا اس نے غلام بنایا ہوا ہے, اور خود کو کیا سمجھ رہا ہے, وہ مصلح. کیا کہہ رہا ہے آج کافر امریکہ, دیکھو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے افغانستان کے اندر, اسی طرح عراق کے اندر, یہ 2001 کے بعد اس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جناب ہم مہذب دنیا کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو اخلاق سکھاتے ہیں, ہم لوگوں کو تہذیب سکھاتے ہیں, اور مسلمان جو ہے نا یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو جڈ ہیں, انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. تو وقت کے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کی باتیں پھر ایسی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مفسد ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, ان کے پھر سے نئے سرے سے پھر ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے. پھر سے جناب وہ ظلم استبداد کا دور شروع ہوتا ہے. تو اب قوم موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی یہ ظلم اور زیادتیاں ہم پر تھیں, اور تیرے آنے کے بعد بھی. اس نے کہا پریشان نہ ہو, بس یہ آخری جھٹکے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے ہی والا ہے اور زمین کا جانشین بنانے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ظلم آخر ظلم ہے, کیا ہوتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. پھر اللہ نے پھر ایسا ہی کیا, پر اللہ نے مختلف جو ہے وہ اپنے عذاب ان پر بھیجنا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے تقریباً جو ہے وہ 7 کے قریب ان پر طوفان, ٹڈیاں, مینڈک, خون, اور اسی طرح جو ہے نا وہ پھلوں کے اندر کمی, قحط سالی, یہ مختلف عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ یکے بعد دیگرے. جب بھی کوئی عذاب آتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھاگے ہوئے آتے. یہ بھی پتہ تھا کہ مسئلہ حل بھی ادھر سے ہی ہونا ہے. اللہ اکبر. لیکن ظلم زیادتی دیکھ, بھاگتے ہوئے آتے, کہتے موسیٰ اللہ سے دعا کر, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم جو ہے نا آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے, اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے, آپ فلسطین چلے جانا. جب عذاب ہٹ جاتا پھر جو ہے اپنے وعدے کو توڑ دیتے, پھر دوسرا عذاب آتا, پھر تیسرا, اس طرح آتے. اللہ اکبر. آخری بار جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اللہ کے حکم کے مطابق راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے. تو صبح جب ہوئی تو فرعون جو ہے نا وہ بولا ہو گیا, کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ غلام اور ہمارے لونڈیاں یہ بغیر اجازت کے کیسے نکل سکتے ہیں. تو اس نے پھر جو ہے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا. اللہ جل جلالہ نے پھر ان کو فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, اللہ نے ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. اور اللہ نے کہا ہم نے ان لوگوں کو وارث بنا دیا جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا, جن کو زمین میں جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی. ہاں غلاموں کی, جس طرح آج مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں جی مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بہت سارے بھائیوں کو شاید پتہ نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے آج. یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, بہت سارے مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ. وہ سمجھنا ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, میرا گھر ٹھیک چل رہا ہے, ٹھیک ہی تو ہے. اور بھائی ٹھیک نہیں ہے. دنیا میں آج مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا, لیکن اللہ نے ان کو وارث بنا دیا. کیسے وارث بنایا, کیسے اللہ نے ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا, بما صبروا, انہوں نے صبر کیا. میرے محترم بھائیوں, یہ سلسلے پھر چلے آگے. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پار کر کے جاتے ہیں. پھر آگے ان کی بدبختیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہی قوم جو ابھی غلامی سے نکل کر آزاد ہوئے تھے, پھر ان کی زیادتیاں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع ہو جاتا ہے. مختلف ان کے سوالات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پھر اس میں بیان کیا ہے. تو محترم بھائیوں, آگے سورہ انفال ہے جس میں جہاد کا تذکرہ, اور سورہ توبہ آگے آئے گی انشاءاللہ, پھر آگے بیان ہوگا. ھذا واللہ اعلم.